بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، بہت سے لوگ آتے ہیں کہ جو کہتے ہیں جی ہمیں بہت زیادہ غصہ آتا ہے، اور غصہ کیوں آتا ہے؟ غصہ تو اندر ہی ہوتا ہے انسان کے۔ تو اگر آپ نے دوست اور دشمن کی پہچان کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ یہ کام کریں کہ اسے غصہ دلا دیں۔ جب وہ غصہ آئے گا اور وہ غصے میں جو کچھ آپ کو کہے گا وہی حقیقت ہوگی، وہی سب کچھ آپ کے لیے ہوگا، کیونکہ اس نے بعد میں بھی وہی کرنا ہے جو آج وہ غصہ میں کرے گا۔ اگر کسی کو آزمانا ہے تو آزما کے دیکھ لو، غصہ دلا دو اسے۔ آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی اسپیشل اور خاص ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے، غربت کو دیکھتے ہوئے کہ لوگ جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں اور جو کچے مکانوں میں رہتے ہیں، پکے مکانوں میں رہتے ہیں، ہاں کہیں بھی رہتے ہوں، پاکستان کے تو حالات ہی آج کل بہت ہی خراب ہیں کہ ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی آمدنی کا ذریعہ بن جائے، کوئی روزگار لگ جائے، کہیں سے کوئی پیسہ آ جائے، کیونکہ بہت پیسوں سے ہی سب کچھ زندگی آج کل تو جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کے گھر تو کوئی جاتا بھی نہیں ہے۔ حالات تو یہ ہیں کہ غریب آدمی کے گھر تو کوئی جاتا بھی نہیں ہے۔ کہیں گے ادھر کیا ہے، اس کے پاس کیا ہے، ادھر جا کے کیا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو غریب آدمی کے گھر اس نیت سے جاتا ہے کہ چلو اس کے پاس کچھ نہیں ہے، غریب آدمی ہے، تو اس کے گھر راشن پانی وغیرہ بندہ لے جاتا ہے، تو اس نیت سے کہ چلو اس کا بھلا ہو، فائدہ ہو، اللہ بھی راضی ہو۔ جب اللہ راضی ہوگا تو انشاءاللہ تو اللہ 10 گنا بڑھ کر تمہیں دے گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غنی کیوں کہا؟ غنی کیوں کہا؟ وہ تھے غنی، اللہ کی راہ میں بے پناہ خرچ کرتے تھے، بے پناہ۔ وہ جب ایک تجارت کے لیے جا رہے تھے، کسی ایک گاؤں میں قحط پڑ گیا تھا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سارا سامان وہ لے کر جا رہے تھے۔ راستے میں تجارتی لوگ جو تھے وہ مل گئے۔ انہوں نے عثمان سے کہا کہ یہ تو ہمیں ڈبل قیمت لے لے، 3 گنا لے لے، 4 گنا لے لے، یہ مال ہمیں بیچ دے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میں غریبوں کے لیے لے کے جا رہا ہوں، تو میں یہ ہرگز سودا مجھے یہ منظور نہیں۔ اس نے کہا تو 5 گنا لے لے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اگر مجھے 10 گنا زیادہ دے، یعنی کہ 1 روپے کی چیز اگر تو 11 روپے میں لے تو میں تجھے دے دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں یہ کون ایسا سخی ہے؟ بھلا کوئی ایسا کوئی ہے دنیا میں جو 1 روپے کی چیز 11 روپے میں خریدے، 10 روپے میں خریدے؟ تو کہا ہاں ہے، میرا رب، میرا اللہ مجھے 10 گنا دے گا۔ اتنا یقین تھا، اتنا یقین، ایسا یقین ہمارے اندر ہونا چاہیے، اتنا یقین۔ ہم جب اللہ کی راہ میں خرچ دینے لگتے ہیں کسی کو تو ہم کئی بار سوچتے ہیں، پھر جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ دیتے ہیں کسی غریب آدمی کو تو اول تو شیطان کہے گا مت دے، کم ہو جائیں گے۔ جب وہ دے دیتا ہے تو شیطان کے ہاتھ کٹ جاتے ہیں اور اللہ آپ کو 10 گنا بڑھ کر پھر اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ تو ہر نماز کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے غربت ختم ہو جائے، غریبی ختم ہو جائے، اللہ کی رحمتیں آ جائیں اور سب کچھ جو آپ چاہتے ہیں وہ مل جائے، گھر مل جائے، گاڑی مل جائے، اپنا ذاتی مکان ہو، ذاتی گاڑی ہو، کوئی پلاٹ ہو، آپ کے عیاشیوں کی چیزیں ہوں، سب کچھ مہیا ہو، انسان ہے
انسان کو جتنا بھی دو اتنا ہی کم ہے، انسان کی خواہش اور بڑھتی ہے، پھر اللہ اور دیتا ہے اور بڑھتی ہے، اللہ اور دیتا ہے اور بڑھتی ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے کہہ دے کہ میرے پاس بہت ہے، بس مجھے اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ ٹھہر گیا ایک جگہ۔ یاد رکھنا، اسی لیے ہم ہمیشہ پریشان رہتے ہیں اسی وجہ سے کہ ہمیں اور کی ضرورت رہتی ہے۔ اسی وجہ سے ہمارا ذہنی اور قلبی سکون وہ غائب ہو گیا۔ تو ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، ہمارے دلوں کو سکون نہیں ملتا۔ سکون اس لیے نہیں ملتا کہ ہماری توجہ ساری اور پر ہے، بس اور ملتا رہے اور ملتا رہے اور ملتا رہے۔ اسی طرح ہماری زندگی مکمل ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ ہم قبر کا منہ دیکھ لیتے ہیں اور قبر تک جا پہنچتے ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ اللہ اکبر۔ تو ہر نماز کے بعد یا غنیو یا وہابو، یا غنیو یا وہابو، آپ یہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، اول آخر درود شریف۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وظیفے کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ بھلا سوچو، غور سے خود سوچو کہ بنا نماز کے آپ وظیفے کر رہے ہیں، کیا وہ قبول ہوں گے؟ کیسے قبول ہوں گے؟ آپ اللہ کا وہ حکم نہیں مان رہے جو اللہ نے ہم پر فرض کر دیا ہے۔ جب وہ ہی نہیں مان رہے تو آپ کے وظیفے کیسے پورے ہوں گے؟ یہ تو آپ کھا جو پی رہے ہیں، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ سارے غیر مسلم جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو دے رہا ہے، اللہ ہمیں بھی دے رہا ہے اسی طرح۔ تو یاد رکھنا، 5 وقت کی نماز اور ہر نماز کے بعد یا غنیو یا وہابو، اول آخر درود شریف، اس کو پڑھیں اور بے شمار رزق کمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔